ایک سنسان پہاڑی علاقے میں واقع صدیوں پرانا مدرسہ جس کے بارے میں لوگوں نے قصے کہانیاں سنائی تھیں اب ایک سرکاری اسکول میں بدل دیا گیا تھا۔ مگر اس اسکول کی پچھلی طرف ایک پرانی لائبریری کی عمارت موجود تھی جسے کوئی چھوتا نہ تھا۔ اس لائبریری کے اندر ایک تہخانہ تھا جو ہمیشہ مقفل رہتا تھا۔ وہاں صدیوں سے ایک جن قید تھا۔ اس کا نام رافع تھا۔ رافع کوئی عام جن نہیں تھا، وہ ایک بہت طاقتور جنتی قبیلے کا شہزادہ تھا جسے ایک بزرگ ولی نے انسانوں کی دنیا سے دور رکھنے کے لیے بند کر دیا تھا۔ اس کی قید صرف طاقت سے نہیں بلکہ آواز سے تھی، ہاں ایک خاص آواز جو اگر دل سے کوئی لڑکی پکارتی تو اس کی زنجیر ٹوٹ جاتی۔ اس علاقے میں ایک لڑکی زوریش جو بہت خاموش طب اور اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی اسکول میں نئے داخل ہوئی۔ اس کا تعلق ایک ٹوٹے ہوئے خاندان سے تھا اور وہ اکثر تنہا رہتی تھی۔ کتابیں اس کی دنیا تھیں۔ اسکول کے پرنسپل کی اجازت سے وہ اکثر لائبریری میں وقت گزارتی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور بجلی چمک رہی تھی۔ زوریش لائبریری کے کسی کونے میں ایک پرانی کتاب تلاش کرتے کرتے تہخانے کے دروازے تک جا پہنچی۔ دروازہ بند تھا مگر اندر سے کسی نے سرگوشی کی، تم آئی ہو؟ زوریش چونکی مگر آواز عجیب طور پر مانوس لگی۔ اس نے دروازے کے قریب ہو کر کہا، کون ہو تم؟ پھر وہی سرگوشی، تم وہی ہو جس کا انتظار تھا، تمہاری آواز میری زنجیر ہے۔ زوریش خوفزدہ تھی مگر اس کے دل میں ایک انجانی کشش تھی۔ وہ روز اس جگہ آتی اور دھیرے دھیرے رافع سے بات کرنے لگی۔ رافع صرف اس کی آواز سے جیتا تھا۔ وہ اسے کبھی دکھائی نہیں دیا، صرف آواز میں گفتگو ہوتی۔ ان باتوں میں کبھی ہنسی، کبھی آنسو اور کبھی سناٹا ہوتا۔ کچھ دن بعد ایک رات جب زوریش نے رافع سے کہا، کاش تم میرے سامنے ہوتے، تو اچانک زنجیروں کی آواز آئی اور ایک دھماکہ سا ہوا۔ تہخانہ کھل گیا، دھواں، اندھیرا اور پھر ایک سایہ، بہت بلند قامت مگر چہرہ نرم، آنکھوں میں روشنی۔ وہ رافع تھا۔ زوریش پیچھے ہٹی مگر رافع نے صرف سر جھکایا، میں آزاد نہیں، تمہاری آواز نے مجھے بلا لیا مگر اب میرے پاس واپسی کا راستہ نہیں۔ زوریش اب اسے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ خوبصورت نہیں مگر عجیب طور پر پرکشش تھا۔ رفتہ رفتہ رافع اسکول کے باہر زوریش کے خوابوں اور پھر حقیقت میں بھی ظاہر ہونے لگا۔ وہ ہر جگہ اس کے آس پاس ہوتا مگر کسی اور کو نظر نہ آتا۔ رافع اب زوریش سے محبت کرنے لگا تھا اور زوریش کے دل میں بھی ایک انجانی محبت کی کلی کھلنے لگی تھی۔ مگر ہر محبت کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جنات کی دنیا میں انسان سے محبت کو جرم سمجھا جاتا تھا۔ رافع کے قبیلے کو جب اس کی آزادی اور محبت کا پتہ چلا تو انہوں نے اس پر قہر نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات زوریش کے خواب میں ایک ڈراؤنا منظر آیا۔ اس نے خود کو خون میں لت پت اور رافع کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا۔ وہ چیخ پڑی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو اس کے کمرے میں کھڑکی پر جلنے کے نشان تھے اور رافع وہاں موجود تھا۔ میں نے تمہیں خطرے میں ڈال دیا ہے زوریش، میرے قبیلے نے تمہیں دیکھ لیا ہے، وہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ زوریش نے کہا، اگر محبت گناہ ہے تو میں یہ گناہ قبول کرتی ہوں۔ رافع نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ مگر اس رات آسمان پر بادل گرجنے لگے، ہوا میں عجیب بدبو پھیل گئی اور ہر طرف سیاہ سائے نظر آنے لگے۔ جنتی قبیلہ زمین پر آیا۔ وہ زوریش کو لینے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ لڑکی اب ہماری دنیا کی دشمن ہے۔ رافع نے ان کا راستہ روکا مگر وہ 10 جن تھے اور رافع تنہا تھا۔ زوریش کو ایک پل کے لیے ہوش نہ رہا اور جب ہوش آیا تو وہ ایک جنگل میں تھی جہاں ہر درخت زندہ لگتا تھا اور رافع خون میں لت پت اس کے قدموں میں تھا۔ زوریش، اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں، میری دنیا چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ زوریش نے کہا، جہاں تم نہیں وہاں زندگی نہیں۔ اسی لمحے رافع نے اپنے خون سے ایک دائرہ بنایا اور زوریش کا ہاتھ تھام کر اس دائرے میں کھڑا ہوا۔ ہم اب ایک ہو چکے ہیں، اب کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ رافع نے اسے جنتی الفاظ میں نکاح کا وعدہ دیا اور آسمان پر ایک بار پھر روشنی کی چمک ہوئی، مگر اس بار روشنی سکون کی تھی۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد زوریش کبھی نہیں دیکھی گئی۔ وہ اسکول، وہ لائبریری، وہ تہخانہ سب اب بھی ویسے ہی ہیں مگر وہاں اب کبھی کوئی لڑکی تنہا نہیں جاتی اور کبھی کبھی کسی کونے سے آواز آتی ہے، تمہاری آواز نے مجھے آزاد کیا تھا،
اور اب میں تمہارے ساتھ ہمیشہ قید ہوں۔